اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے۔ والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے۔ آپ نے یہ مشہور جملہ سنا ہوگا، من خدم جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ گھر میں والدین اسی بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو محنتی ہو اور والدین کا خیال رکھتا ہو اور بڑے ہو کر معاشرے میں ایسے انسان سے ہر ایک محبت کرتا ہے جو محنتی اور چست ہو۔ آپ والدین کے ساتھ گھر کے امور میں تعاون کیجیے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیے۔ اس میں آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرو، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ لہذا آپ بھی اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ انتہائی شفقت و مہربانی کا معاملہ کیجیے اور ان کے ساتھ ہاتھنا سے تعاون کیجیے اور اس کے لیے اپنے کو چست بنائیے اور ہمت پیدا کیجیے اور کائلی و سستی سے بچیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور قائلی سے پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ چاہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملخیطہ فرمائیے، کوشش پوری کریں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخصوں کا مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلنے لگا، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، معرف القرآن۔ لہذا آپ بھی اپنے کو اس بری عادت سے بچائیے اور چستی کی عادت ڈالیے۔ آپ اپنا ایک نظام الاوقات بنائیے، اس کے مطابق اپنے موڈ کو انجام دیجیے اور ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں عجز اور قائلی سے، بزدلی سے اور بخل سے اور سخت بڑھاپے سے۔ پھرتی کے ساتھ کام کرنا، امی ابو کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، بغیر کہے گھر کی صفائی ستھرائی میں امی کو مدد کرنا نیک بچوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ جمعہ یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، آپ کوشش کریں کہ ابو کی سائیکل، موٹر سائیکل یا کار ہو تو اچھی طرح اس کو دھو دیجیے
اگر ابو کی اجازت ہو ابو کے جوتے پالش کیجئے، اسی طرح دیگر امور بھی ابو کی مدد کریں اور جن امور میں مدد کی ضرورت ہو، اس طرح امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں امی کی مدد کیجئے۔ امی کام کر رہی ہوں، چھوٹا بھائی یا بہن رو رہا ہے تو اس کو چپ کرا دیجئے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو بوتل میں دودھ ڈال کر دے دیجئے۔ امی کے ساتھ کپڑے دلوا دیجئے، کپڑوں پر استری کر دیجئے۔ اسی طرح امی کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کیجئے، کبھی آٹا گوندھ لیجئے، کبھی برتن دھو دیجئے، فریج کی صفائی کر دیجئے وغیرہ۔ خصوصاً جب گھر میں مہمان آئے تو ایسا نہ ہو کہ پکانے کا دسترخوان لگانے کا اٹھانے کا سارا بوجھ امی پر ہو، بلکہ آپ پوری کر دیجئے۔ انسان کو چاہیے کہ جدوجہد، عزم، استقلال، مشقت، ہمت، ثابت قدمی اور مسلسل محنت کرنے رہنے کی عادت بنائے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں امی ابو کی مدد کرنے سے بڑے بڑے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یاد رکھیے سستی اور آرام طلبی بھی خسارہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کو عجیب خوشی حاصل ہوگی۔ عمر کے ابتدائی دور میں محنت کرنے کی موضوع تربیت میسر آ جائے تو ایسے بچے بڑے ہو کر مسائل کو سمجھنے اور مشکلات کے لیے حل ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کامیابی پر ان کے قدم چومتی ہے۔ اے قوت بازو میں تیری راز سعادت، اے قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بال خما میں۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ صحیح کوشش گریز کرتے ہیں ان کی ہستی بالکل مٹ جاتی ہے۔ دنیا کے دوڑ دھوپ میں وہی شخص آگے نکل سکتا ہے جو محنت و استقلال کے گھوڑے پر سوار ہو کر عقل سالم کا تازیانہ ہاتھ میں رکھتا ہو۔ سانس کی طرح چلے منزل ہستی میں بشر، سانس کی طرح چلے منزل ہستی میں بشر، مدعا یہ ہے کہ دم بھر کو بھی بیکار نہ ہو۔ مانا کہ آپ پر ہوم ورک کا بھی بوجھ ہے، ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے، مطالعہ اور تکرار بھی کرنا ہے، پھر اوپر سے والدین کا ہاتھ بھی بٹانا ہے۔ یاد رکھیے محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور قائلی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ اللہ کے حکم سے صحت و دولت ہے، اور قالی کا بیماری اور افلاس کیونکہ آب رواں چمکتا ہے، آب اس سے ٹھہرا ہوا پانی سڑتا ہے۔ کچھ نہ کرنے کی نسبت کام کرنے کے ناکام رہنا بدرجہ بہتر ہے۔ آج تک بھی اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیے۔ اتنا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، خدا حافظ۔